سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، یہاں بڑے بڑے اکابر موجود ہیں. حضرت مولانا علی محمد صاحب ہیں جو مرکز المعارف کے سب سے پہلے طالب علم گویا پہلے بیچ کے ہیں. 1994 میں یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح یہاں کے اساتذہ ہیں. اب اس وقت میں کیا عرض کروں ان اکابر کے سامنے، بس آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو. اس وقت یہاں زیادہ تر جو ہے وہ علماء اور طالب علم ہیں جو آگے جا کر انشاءاللہ وقت کے عالم بنیں گے، رہبر بنیں گے، رہنما بنیں گے انشاءاللہ. تو اسی حوالے سے کچھ معروضات میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نسبت عطا کی ہے علم کی، طلب علم کی، اور یہ نسبت طلب علم کی کب تک رہتی ہے؟ قبر تک جانے تک. ہر آدمی جو بھی علم کی اس راہ میں گھسا ہے تو وہ طالب علم بن کر ہی رہتا ہے. رسمی طور پر اگرچہ وہ مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ عالم بن گیا، لیکن نہیں، یہ آخری وقت تک یہ بات رہتی ہے کہ طلب علم میں آدمی لگا رہتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو طالب علم مانے یا نہ مانے، لیکن وہ طالب علم ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آخری وقت ہے، اس وقت میں بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی عیادت کے لیے آ گیا تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ حج کے بعد جب منی میں جمرات کی رمی کی جاتی ہے تو وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل چل کے کرنا افضل ہے؟ بس اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور اسی پر بحث کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی. تو جو طالب علم ہے وہ پھر ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک جو ہے وہ طالب علم ہی ہے، اور اللہ ہمیں طالب علم ہی بنائے رکھے. چونکہ طالب علم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، بہت اونچا ہے. اہل علم کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ علم کا تذکرہ کیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کو بلند کیا، اور وَأَهْلَ الْعِلْمِ، علم والے جو ہیں ان کو اللہ نے بلند کیا. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور کہا ان لوگوں نے کہ جن کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا. تو علم کے ساتھ ساتھ
ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت، جیسے ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ گواہی دیتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور علم والے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پر یہ بات نقل کی ہے، لکھا ہے کہ اللہ نے جو یہاں فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ عالم اور طالب علم جو اہل علم کہلاتے ہیں تو انہیں فرشتوں کے اوصاف اور صفات اختیار کرنے چاہیے۔ اور فرشتوں کے اوصاف اور صفات کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جس کو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عالم کی، ہر طالب علم کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے، بچا لے۔ اگر یہ صفت طالب علم کے اندر پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ اوامر پر عمل پیرا ہو جائے اور منہیات سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ صفت تقوی پر آ جائے گا۔ اور جو آدمی صفت تقوی پر آ جاتا ہے، پھر پروردگار اس پر اپنی کتاب کے رموز کو کھول دیتا ہے، اپنی کتاب کے جو اسرار ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے۔ ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم آیات کو کھول دیتے ہیں، یعنی آیات کا معنی، مفہوم اور اس کی حکمتیں وہ ہم سمجھا دیتے ہیں۔ کس کو؟ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ان لوگوں پر کہ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اب نصیحت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ سیذکر من یخشی، سیذکر من یخشی، کہ نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ اور رب سے ڈرنے والا کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اہل علم ہے۔ تو اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر تذکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے اس پہ پروردگار اپنی کتاب کی حکمتوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں اس کی کتاب کو۔ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، طالب علم کے زمانے سے ہی یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں بچہ ہوں، اب جب بڑا ہو جاؤں گا تب متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گا، تب میں تہجد کی پابندی کرنے والا بن جاؤں گا، تب میں سنتوں پر عمل کرنا شروع کروں گا۔ نہیں، اگر طالب علمی کے زمانے میں آدمی نے اپنے آپ کو نیک نہیں بنایا تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی نیک نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ راجستھان کے تھے، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے، کئی مرتبہ میری وہاں حاضری ہوئی، حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ بھی 2-3 مرتبہ وہاں حاضری ہوئی۔ تو اس ادارے کے وہ محتمم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے مرکز المعارف میں بٹھندی تشریف لائے تو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی درخواست پر انہوں نے بچوں میں بیان کیا، تو اس میں انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ طالب علموں کو کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ طلباء کے لیے ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ کہا طالب علم کے لیے مدرسہ کیسے ہے؟ جیسے ماں کا پیٹ ہے۔ جو بچہ ماں کی پیٹ میں پورے اعضاء کے ساتھ بن کر آئے گا
تو وہ دنیا میں بھی اسی طرح رہے گا. اور جو وہاں ناقص رہ گیا، مثال کے طور پر 2 آنکھیں نہیں بنی، ایک ہی آنکھ بنی، 2 کان نہیں اس کے بنے، وہاں ایک ہی کان بنا، یہ 5 انگلیوں کے بجائے 4 ہی انگلی وہاں پر اس کی بنی ہے. تو اب جب وہ دنیا کے اندر آ جائے گا تو یہاں کوئی کہے کہ 4 انگلیوں کے بجائے اس کی 5 انگلیاں بنا دی جائے تو بنیں گی؟ اگر ایک ہی کان وہاں بنا تھا تو یہاں کان لگایا جا سکتا ہے. اگر آنکھ ایک ہی وہاں بنی ہے تو یہاں دنیا میں دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. جو یہاں مکمل بن کر نکلے گا وہ آگے بھی رہے گا مکمل، اور جو یہاں ناقص رہ گیا تو وہ پھر آگے بھی کیا ہوگا؟ ناقص ہی رہے گا. وہ کمی جو یہاں رہ گئی وہ پھر چاہے کتنی محنتیں کرے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے سامنے زیادہ تعداد میرے عزیز طالب علموں کی ہے، جو میرے ساتھی ہیں ان کی ہے. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ہی ہم نیک بنیں گے، آج سے ہی ہم تہجد گزار بنیں گے، تاکہ جب تک نماز ہم پہ فرض ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے ہم تہجد کے بھی کیا بن چکے ہوں؟ پابند اور عادی بن چکے ہوں. اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اس کو لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا اہل علم اور غیر اہل علم یعنی عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ آدھی آیت ہے. اس سے پہلے جو ہے اوپر کا حصہ آیت کا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. پیچھے سے جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ متعین کر رہا ہے کہ اہل علم کون ہے اور علم والوں کی صفت کیا ہونی چاہیے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة امن هو قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص کہ جو رات کی گھڑیوں میں، امن ہوا قانت، اللہ کی عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں، قائما کیسے؟ کھڑے کھڑے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت سے وہ ڈرتا ہے، یعنی آخرت کا وہ منظر اس کے سامنے ہوتا ہے. رات کو سویا ہوا ہوتا ہے، بس آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اس کو یاد آ جاتا ہے کہ کل مجھے دنیا سے جانا ہے آگے، پھر عالم برزخ ہے، پھر آگے عالم آخرت ہے، پھر رب کی عدالت لگے گی، پھر مجھے وہاں زندگی کا حساب دینا ہوگا، لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا. تو وہاں میرا کیا بنے گا؟ ارے میں بستر پر سو رہا ہوں تو وہاں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو سونا نہیں چاہیے. وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي، اب رحمت اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر سجدے اور قیام میں رات گزارتا ہے. یہ صفت بیان کی پہلے، اس کے بعد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا یہ اہل علم جن کی یہ اوپر صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، تو کیا یہ اہل علم اور وہ جو جانتے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور وہ حدیث بھی ہمارے سامنے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کرام علیہ السلام درہم اور دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں. انما ورثوا العلم، وہ وارث بناتے ہیں کس کا؟ علم کا. فمن اخذ بحظ وافر، تو جو آدمی اس علم کا کوئی حصہ حاصل کرتا ہے تو اس نے اس کا بڑا حصہ حاصل کر لیا. یعنی نبی کی میراث جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. تو علماء انبیاء کے وارث،
اور جب انبیاء کے وارث ہیں تو جو صفت انبیاء کے ہوں گے وہی کس میں ہونے چاہیے؟ جی وارث میں ہونے چاہیے. جو صفت کس میں ہے؟ مورث کے اندر ہے، وہی کس میں ہونے چاہیے؟ وارث کے اندر ہونے چاہیے. تب تو وہ حقیقی معنوں میں وارث بنے گا. اور اگر وہ صفات وارث کے اندر نہیں ہے پھر اس کو وارث کہلانے کا حق نہیں ہوگا. اور نبی کی سب سے پہلی جو ذمہ داری بتائی گئی، جب نبی کو دعوت کا حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں، اس سے پہلے اس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ راتوں کو وہ جاگے، راتوں کو کیا کرے؟ قیام کرے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اس میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوں، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ حصہ زیادہ یا اس سے کچھ حصہ کم، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی آدھی رات رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آپ قرآن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں. کس میں؟ تہجد کی نماز میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ کیوں بتایا گیا نماز پڑھنے کے لیے، رات کی نماز، تہجد کی نماز؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اور اس ذمہ داری کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بنائیں، تیار کریں اور پھر اس کام کو شروع کر دیں. پھر اس کے بعد رات کی چھٹی مل جائے گی؟ نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، کون سے کام سے؟ دعوت کا کام ہے، اس سے فارغ ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اب کھڑے ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف اب متوجہ ہو جائیں، اس کی طرف رجوع کرنے میں لگ جائیں. یعنی دن میں دعوت اور رات میں قیام، مصلے پر کھڑے ہو جائیں. یہی صفت ہونی چاہیے ایک عالم کی، ایک داعی کی. کون سی صفت؟ کہ وہ راتوں کو جاگنے والا ہو. اور یہی ایک مومن کی صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. کون ہے رحمان کے بندے؟ ان کے اوصاف یہاں بیان کیے گئے. ان میں سے ایک وصف یہ بیان کیا گیا، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، کہ جو رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. تو کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ کہ ہم راتوں کو جاگنے والے بن جائیں، یعنی تہجد کی پابندی کرنے والے بن جائیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے. اور جو آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیتا ہے اور اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کوئی بتاتا خواب، آپ اس کی تعبیر دیتے تھے. اور کبھی خود کوئی خواب آپ نے دیکھا ہوتا تو اپنا خواب بھی بیان کرتے، پھر اس کی تعبیر بھی آپ بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر کرتے ہیں، کسی کا کرتا یہاں تک پہنچا ہے، کسی کا کچھ نیچے ہے، کسی کا یہاں تک ہے، کسی کا اور نیچے ہے. تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کا کرتا جو ہے نیچے گھسٹ رہا تھا، اتنا لمبا ان کا کرتا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فما اولتا، آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دینداری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو یہ کرتا
دیکھنا جو ہے یہ گویا ہر آدمی کی دینداری کا ایک جو ہے وہ بتایا گیا، سانچہ بتایا گیا کہ یہ کتنا دیندار ہے، اس طریقے سے بتایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرتا تھا، چاہتا تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے تو میں بھی اس کی تعبیر معلوم کروں، پوچھوں۔ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے خواب نہیں آتا تھا۔ ایک دن مجھے خواب آیا، کیا دیکھتا ہوں میں سویا ہوا ہوں، دو بندے آتے ہیں، آ کر مجھے جگاتے ہیں اور پھر مجھے لے جاتے ہیں۔ ایک بڑا میدان ہے، اس میدان کے بیچ میں آگ جل رہی تھی، تو یہ دونوں بندے مجھے وہاں آگ کے پاس لے گئے۔ وہاں پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں جیسے آگ کا کنواں ہے، اور پھر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ بندے تھے جو آگ میں جل رہے تھے، کبھی اوپر آتے تھے کبھی نیچے جاتے تھے، ان کو میں پہچانتا بھی تھا بعض کو۔ تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے یہ دونوں بندے مجھے بھی اس میں ڈال دیں گے۔ تب تک ایک تیسرا آدمی اور آیا، اس نے آ کر کہا کہ نہیں اس کو واپس لے جاؤ، ابھی اس کا موقع یہاں آنے کا نہیں آیا ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے وہاں سے واپس کیا، تب تک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب کہا میں ڈر گیا، گھبرا گیا کہ ایسا خواب میں نے دیکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھوں، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کر کے مجھے بتائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ خواب سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو یصلی باللیل، کاش کہ رات کو نماز پڑھتا، کاش کہ رات کو نماز پڑھتا، یعنی تہجد کی نماز کی پابندی کرتا تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اب یہ تعبیر بتائی گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے رات کی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے یہ بیان کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا باغ ہے، اس میں بہت خوبصورت قسم کے پھل ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، میرے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کپڑے کو لے کر میں جدھر جانا چاہتا ہوں وہاں جاتا ہوں۔ تو جب تہجد کی نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے تو خواب میں کیا دیکھا؟ آگ دیکھی، اور اب تہجد کی نماز کی پابندی شروع کر دی تو اب کیا دیکھا؟ جنت دیکھی، جنت میں وہ ریشمی کپڑا دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھی۔ تو اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جی ادھر بولیں نا، چھوٹے بچے بولیں جی، پھر کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ اور جو اس طریقے سے اپنے آپ کو نیک بنائے گا، پھر میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کتاب کے اسرار کھول دیتا ہے، اس کی حکمتیں کھول دیتا ہے، پھر آیت پڑھتا ہے اس کو خود پتہ چلتا ہے اس آیت میں مجھے کیا بتایا گیا ہے۔ اور اگر آدمی نیک نہیں بنتا ہے، طالب علمی کے زمانے میں نیک نہیں بنتا ہے، یا یہ کہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہونے والا کبھی نیک ہو سکتا ہے؟ نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نیکی کی زندگی اگر بسر نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی آیات کو پھیر دیتا ہے، پھر اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتے ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یعنی وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، نیک نہیں بنتے ہیں، تقوی والی زندگی وہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے میں اپنی آیات سے پھر ان کو پھیر دیتا ہوں، پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے،
قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ کوئی آیت دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، تب بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، پھر اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں، اس ہدایت کے راستے کو اپناتے نہیں ہیں، ان کی مت ماری جاتی ہے، سیدھے راستے پر وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر کوئی برائی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس پر دوڑ پڑتے ہیں، یعنی پھر وہ برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اچھے کام ان سے ہوتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر شیطان ان کا کیا بن جاتا ہے؟ دوست بن جاتا ہے، وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور اگر آدمی نیک ہو تو پھر شیطان کا بس اس کے اوپر نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو تدبیریں ہیں وہ کمزور ہیں، وہ بودھی ہیں، وہ پھسپھسی ہیں، وہ آدمی کے اوپر وہ کام کرتی نہیں ہے۔ کب؟ جب کہ آدمی کیا ہو؟ نیک ہو، تقوی والا ہو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس کا داؤ ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا داؤ، اس کا پلان، اس کی تدبیر، اس کے وسوسے وہ کس پر چلتے ہیں؟ ان لوگوں پر یتولونہ، جو اس کو کیا بناتے ہیں؟ اپنا دوست بناتے ہیں، ان کے اوپر اس کا داؤ چلتا ہے۔ لہٰذا ہماری دوستی شیطان کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اس کو کیا بناؤ؟ اپنا دشمن بناؤ، اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے ساتھ دشمنی بنا کر رکھو، دوستی اس کے ساتھ نہیں لگانی ہے۔ دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، ورسولہ، اور کون ہے؟ اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور کون؟ ایمان والے، لیکن سارے ایمان والے نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ ایک مومن کی دوستی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو آدمی پورا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو کیا کرے؟ اختیار کرے۔ کھانا کھائے تو بولیں سنت کے مطابق، پئیں تو سنت کے مطابق، سوئیں تو سنت کے مطابق، جاگیں تو سنت کے مطابق، کپڑے پہنیں تو سنت کے مطابق، شکل و صورت بنائیں تو سنت کے مطابق، چلیں تو سنت کے مطابق، کسی کے ساتھ ملاقات کریں تو سنت کے مطابق، یعنی ہر عمل کیا ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تب دوستی ہوگی کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اگر کہتے رہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، لیکن سنتوں سے دور ہیں، تو پھر وہ خالی زبانی جمع خرچ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ پھر یہ سنت والا نہیں ہوگا بلکہ یہ منافق ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ دعویٰ کچھ ہے اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ اندر کچھ ہے اور باہر کیا ہے؟ کچھ ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل اس کا اس کے ساتھ میل نہیں کھا رہا ہے، تو پھر یہ منافق ہوگا، یہ مومن نہیں ہوگا، یہ محب نہیں ہوگا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ دوستی لگانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کی پھر صفت بیان کی گئی،
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مالی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق اور کردار بھی کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ جب اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو آدمی خود بھی کیا ہوگا؟ نیک بن جائے گا۔ کیوں؟ صحبت صالح ترا صالح می کند و صحبت طالح ترا طالح می کند، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ جیسا ہم نشین ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے آدمی کا، تو اسی کا وہ رنگ اختیار، کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ تو بس وہی بات ہے کہ جب ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے حکم دیا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پھر آگے حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا، اب تقوی کیسے آدمی کے اندر آئے گا؟ کہا نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو پھر نیک بن جاؤ گے، اور بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بن جاؤ گے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک ہم نشین جو ہے، نیک ساتھی، اس کی مثال بیان فرمائی، ایسے جیسے عطار ہوتا ہے، عطر بیچنے والا۔ کہ عطر بیچنے والے کے پاس تم جاؤ گے، یا تو تم اس سے خریدو گے، اور اگر خریدی نہیں تو وہ تمہیں، یا پھر تمہیں وہ ہدیہ بھی کر سکتا ہے، یا تو ہدیہ کرے گا یا تم خریدو گے۔ نہ اس نے ہدیہ کی نہ تم نے خریدی، لیکن جب تک تم اس کی دکان میں رہو گے تو خوشبو آتی رہے گی، خوشبو تمہیں آتی رہے گی۔ یہی ہے کہ تم نیک آدمی کے پاس جاؤ گے، یا ادھر سے وہ کوئی نیکی کی بات بتائے گا، یا تم اس سے کچھ پوچھو گے، اور اگر نہ اس نے کچھ بتایا نہ تم نے کچھ پوچھا، جب تک تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے تو تب تک جو ہے وہ نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر تمہاری طرف منتقل ہوتا رہے گا اور تمہیں فائدہ ملتا رہے گا۔ اور برا ہم نشین، برا ساتھی، برا دوست جو ہے، اس کی مثال آپ نے فرمائی جیسے لوہار ہوتا ہے۔ تو لوہار کے پاس جاؤ گے، وہ بٹی والا ہوتا ہے نا لوہار، اس کے پاس جاؤ گے تو کہا کہ جب بیٹھو گے اس کے پاس تو یا تو چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑے پر گرے گی، تمہارے کپڑے کو بھی جلائے گی اور تمہیں بھی جلائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کم سے کم دھواں تو لگے گا، کم سے کم دھواں جو ہے وہ تو تمہیں وہاں لگے گا۔ تو اسی طرح برے ہم نشین کے پاس رہو گے، وہ تمہیں بھی برائی میں مبتلا کر دے گا، اگر برائی کے اندر مبتلا نہیں بھی کیا اس نے تب بھی تم کچھ نہ کچھ اثر اس کا لے لو گے۔ تو معلوم ہوا ہماری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نیک آدمیوں کے ساتھ، خاص طور سے جو طالب علم ہے، جو بچے پڑھنے والے ہیں، تو ان کو تو ایسے بچوں کے ساتھ ہی دوستی رکھنی چاہیے جو محنتی ہوں، جو پڑھنے والے ہوں، جو فسڈی قسم کے ہوں، محنت نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی گھومنے والے ہیں، گھومنے پھرنے والے ہیں، سبق کی یاد نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کن کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے؟ جو محنت کرنے والے ہیں، روزانہ سبق سنانے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو ہم بھی اسی طرح محنت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں مرتبہ اور مقام دیا ہے بہت اونچا ہے، وہ کس کا؟ علم کا، اور انبیاء کا ہم کو وارث بنایا ہے۔ جب انبیاء کا وارث بنایا ہے تو پھر انبیاء کی جو صفات ہیں، نبی کے جو صفات ہیں، نبی کی جو سیرت ہے، اس کا عکس ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہمارے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ ہم رہے، اللہ نے ان کو مزاج نبوی عطا کیا تھا، ایسا مزاج عطا کیا تھا، وہ اخلاق، وہ کردار، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ملنا، بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا، کس کے ساتھ کس طریقے سے، ہر آدمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ مفتی صاحب کو لگاؤ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ اور صحابہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ہوتے تھے، ہمیں لگتا تھا جتنی مجھ سے محبت ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں، رہے ہیں، ایک مرتبہ کوئی مل لیتا تھا تو بس وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جتنا تعلق مفتی صاحب کا میرے ساتھ تھا کسی اور کے ساتھ نہیں تھا۔
انہوں نے سیرت کو پورا اپنے اندر پورا اپنے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کی تھی، اور پورا ایک عکس ان کے اندر نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت بالکل میرے سامنے وہ منظر تھا، کیونکہ میں نے تو بچپن سے دیکھا حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کو 1993 میں سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی مفتی صاحب کے ساتھ۔ اس وقت میری عمر بھی سمجھو 13 ہی سال تھی تو مفتی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر وہاں آئے، ہمارے گھر میں قیام فرمایا حضرت نے تقریباً 6 سال تک، تو پھر اس کے بعد مدرسے میں بھی ساتھ ہی رہے تقریباً۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو منظر بیان کیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اس دن ایسا لگ رہا تھا پورا مدینہ روشن ہے، اور جس دن حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج یہاں تاریکی ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا تھا۔ مدینہ کے در و دیوار کھانے کے لیے ہمیں آ رہے تھے، بالکل میرے سامنے تو مسجد میں بیٹھا ہوں وہی منظر تھا۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ جب بٹھنڈی آئے تھے تو اس وقت ایک عجیب خوشی کی ایک لہر تھی، عجیب۔ سب سے پہلے میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا وہاں بٹھنڈی میں، مغرب کی نماز کے بعد بوڑھے سامنے بیٹھے تھے، حضرت جو ہے وہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ان آیات پر بیان فرما رہے تھے، اور ایک خوشی کا سا سما تھا، پورے علاقے کے اندر ایک خوشی تھی کہ یہاں ایک مدرسہ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، اور لوگوں کی آمد و رفت اس طریقے سے عجیب ایک وہ ماحول تھا۔ اور جس دن حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ تشریف لے گئے تو اس دن بالکل ویسا ہی ایک سما تھا، در و دیوار بھی رو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا، عجیب اس طرح کا سما تھا۔ تو اللہ نے وہ صفت ان کو عطا کی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں، یعنی سیرت کا عکس ہمارے اندر آ جائے۔ سب سے بڑی صفت جو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی قرآن پاک میں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے تھے، وہ صفت ہے نرم دلی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ کس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ جب غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے، اور اس وقت صحابہ کرام میں سے کچھ سے غلطی سرزد ہو گئی اجتہادی طور پر۔ وہ غلطی کیا؟ آپ نے 50 آدمیوں کو جبل رمات کے اوپر مقرر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں سے تم نے اترنا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے تمہیں یہیں پر رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اس میں سے تقریباً 38 آدمی اتر کر نیچے آ گئے، صرف 12 آدمی پیچھے باقی رہ گئے، یا ایک روایت کے مطابق 10 رہ گئے اور 40 اتر کے آ گئے۔ اس کے بعد ایک دم جنگ کا جو پانسا ہے وہی پلٹ گیا، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے سر مبارک میں زخم آئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کو تکلیف پہنچی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کی قرآن نے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت سے لنتا آپ نرم ہو گئے، لہم ان کے لیے، لنت لہم فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اسی لیے یہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ جب آپ چلے تھے صرف 4 کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 کا قافلہ چلا تھا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کے ساتھ حج میں شریک تھے تقریباً 1.5 لاکھ تھے۔ صرف 23 سال کے اندر، 23 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ کیوں، کس طریقے سے جوڑا؟ لن تلو، آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، پھر یہ آپ کے پاس نہ آتے، یہ جمع نہ ہوتے۔ اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ کیا کیجئے، ان کو معاف کر، فَاعْفُ عَنْهُمْ،
اور صرف معافی نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے کیا کیجئے؟ استغفار کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لیجئے۔ تو یہی صفت ہونی چاہیے کس کی؟ ایک عالم کی، جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ یہی ہونی چاہیے۔ کوئی طالب علم ہو، کوئی اس کے ساتھ چلنے والا ہو، کوئی اس کے ساتھ رہنے والا ہو، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو دھتکار دے، اس کو بھگا دے، نہیں، اس کو دور کر دے، نہیں، بلکہ کیا کرے؟ فاعف عنہ، کیا کرے؟ معاف کرے، واستغفر لہم، اور اس کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے، وشاورہم فی الامر، اور پھر کیا کرے؟ اس سے مشورہ بھی لے۔ کوئی امام ہے، کسی مقتدی نے اس کی شان میں گستاخی کر دی، کچھ کا برا بلا کہہ دیا، تو تب بھی کیا کرے؟ درگزر کرے، اور صرف درگزر ہی نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ اس کے لیے استغفار کرے، دعا کرے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور سے خون بہ رہا ہے غزوہ احد میں، اور آپ دعا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ بخاری شریف میں تو روایت ایک ہے، اس طریقے سے بیان کیا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کے چہرے پر خون بہ رہا تھا امت کے زخم لگانے کی وجہ سے، اور وہ یوں دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ شارحین بخاری لکھتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کے درجے میں اپنے آپ کو اتار کر بات کی ہے، یہ آپ ہی کا قصہ ہے، کسی اور کا نہیں، آپ ہی کا۔ اور کس موقع کا ہے؟ غزوہ احد کے موقع کا ہے۔ جو خون بہانے والے تھے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائے مغفرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جو اہل علم ہے، جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، وہ ان اوصاف کو اپنے اندر لائے، ان صفات کو اپنے اندر لائے، اور یہ عفو و درگزر کرنے کی صفت اپنے اندر ہونی چاہیے۔ وہ اخلاق اور کردار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو اپنے اندر لائیں گے، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں کیا بنیں گے؟ نبی کے وارث کہلائیں گے۔ اور اگر ویسا نہیں کیا ہم نے تو پھر دعویٰ تو ہے لیکن دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی، اور اگر صحیح معنوں میں وارث بنے تو پھر انشاءاللہ ہمارا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہی ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفاقت ہے، بہترین ساتھ ہے۔ اس سے بہتر کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ساتھ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ صفات اور اوصاف اپنے اندر لانے ہوں گے، اور جو کام نبی کا تھا وہی ہمیں کرنا ہوگا، یعنی لوگوں کی اصلاح کا کام۔ یہ نہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس لوگ چل کر آئیں گے، نہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرنهم ولا ينهونهم، کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، لا يفقهون جيرانهم، جو اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے آس پاس میں رہنے والے جو لوگ ہیں، لا يفقهون، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ولا يعلمونهم، اور انہیں سکھاتے نہیں ہیں، ولا يفطنونهم، اور ان کو عقل و دانش کی باتیں بتاتے نہیں ہیں، ولا یأمرنہم، ان کو اچھائیوں کا حکم نہیں کرتے ہیں، ولا ینہونہم، اور ان کو برائیوں سے روکتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی ان کا کیا حال ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ کس حالت میں ہوں گے؟ جو اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، یہ جمعے کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ لا یتعلمون من جیرانہم،
جو اپنے پڑوسی علماء جو ہے ان سے سیکھتے نہیں ہیں، ولا یفقہون ولا یتفقہون منہم، اور ان سے بات کو سمجھتے نہیں ہے، ولا یتفطنون منہم، اور ان سے عقل و دانش کی بات حاصل نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو اپنی اس ذمہ، یعنی لوگوں کو بتایا وہ بھی سیکھیں، اور علماء کو بتایا وہ سکھائیں، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی ایسا نہیں کرے گا تو لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ پھر میں ان کو جلد دنیا کے اندر ہی سزا دوں گا اگر وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا علماء کی ذمہ داری ہے سکھانا اور عوام کی ذمہ داری ہے سیکھنا، دونوں طرف سے کیا ذمہ داری، اور اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو پھر اللہ دنیا کے اندر ہی دونوں طبقوں کو سزا دے گا۔ علماء اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ان کو بھی، اور عوام اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے دین کیا ہے۔ یہ ایک عالم کی کیا ہے ذمہ داری ہے، اس کو یہ ذمہ داری اپنی پوری کرنی ہے۔ اگر ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ کے یہاں سرخ روح ہوگا، اور اگر ذمہ داری پوری نہیں کی، اس نے عوام کو نہیں دیکھا، جو اپنے علاقے کے اندر رسم و رواجات ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کے اوپر نکیر کرنا یہ ایک عالم کی کیا ہے ذمہ داری ہے، اور اچھائیوں کا حکم کرنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جہاں ہمیں اچھی باتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، وہاں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا بھی کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے، تاکہ ان کے اوپر نکیر کی جا سکے، ان کے اوپر پکڑ کی جا سکے، پکڑ ہو سکے۔ ورنہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا لوگ کن برائیوں کے اندر مبتلا ہے تو ان برائیوں کو بتائیں گے نہیں بتائیں گے۔ اس لیے کہ عالم کو عوام میں گھسنا ہے، دیکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، منڈی میں چلے گئے آپ تو دیکھا کہ تاجر لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، آپ ایک غلے کے ڈھیر کے پاس پہنچے اور جا کر جو ہے ہاتھ آپ نے غلے کے اندر گھسایا، ڈھیر کے اندر سے دیکھا تو اندر سے جو دانے نکلے وہ گلے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہ ما ھذا یا صاحب الصبر ما ھذا، کہ اے غلے کے ڈھیر والے یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی، یہ گیلا ہو گیا تھا، تو اب میں نے اوپر سوکھا سوکھا ڈال دیا تاکہ اس کو کوئی خرید لے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ نے بتایا۔ تو اسی طرح ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے آس پاس میں دیکھے، اگر ذمہ داری کو نبھائے گا پھر انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اگر ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو پھر قیامت کے دن جو پکڑا جائے گا تو عالم کو جو ہوگی زیادہ سخت سزا ہوگی، عالم کو بہت سخت سزا ہوگی۔ آج ہی ہم پڑھ رہے تھے مشکات شریف کے اندر ایک روایت کہ قیامت کے دن 5 قسم کے لوگوں کو بہت ہی سخت قسم کی سزا ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی نبی کو قتل کرے، نبی کا قاتل۔ دوسرے نمبر پر ہے نبی کا مقتول، نبی کا مقتول، اور تیسرے نمبر پر ہے مصور، تصویر بنانے والا، اور چوتھے نمبر پر ہے عالم لم ينتفع بعلمه، وہ عالم جس نے اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا، یعنی دوسروں تک اس کو پہنچایا نہیں، خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا، علم سے نفع نہیں اٹھایا۔ یہ بھی سخت ترین عذاب کے اندر ہوگا۔ 5واں ذہن سے نکل گیا، تو یہ 4 یاد رہے مجھے۔ تو علماء کے لیے اس کا مطلب سخت کیا ہے، یہ وعید ہے۔ جہاں بہت اونچا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے علماء کا، وہیں پر اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر سخت سزا بھی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں یہی پیغام ہے کہ ہم خود بھی علم کے مطابق عمل کریں اور پھر دوسرے لوگوں تک جو ہماری ذمہ داری اور ذمہ داری کو ادا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخ روح ہوں اور نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ یہ کچھ بکھری ہوئی سی باتیں تھیں،
بس جو سمجھ میں آ گیا اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی دعا کرنی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك أنت فعال لما يريد إنك أنت فعال لما يريد يا إله الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما, پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین یہ مسجد اور یہ مدرسہ جس میں اس وقت ہم موجود ہیں میرے پروردگار اسے قبول فرما لے. اللہ اسے قبول فرما لے. یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے, انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لے, اس کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے, اس سے محبت رکھنے والوں کو قبول فرما لے. یا اللہ اس کو اس پورے علاقے کے اندر منارہ نور بنا دے, روشنی کے پھیلنے کا مرکز بنا دے. اللہ علم کی روشنی کا مرکز بنا دے. یا الہ العالمین جو بچے یہاں آج تک پڑھ کے جا چکے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما لے, اپنے دین کا خادم بنا لے. جو اس وقت پڑھ رہے ہیں میرے مولا انہیں بھی وقت کا عالم, رہبر اور رہنما بنا دے. یا اللہ جو آئندہ تا قیامت آنے والے ہیں ان سب کو قبول فرما لے اور سب کو اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما لے. یا اللہ اس کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. اہل حق کے جتنے مدارس ہے میرے مولا تمام مدارس کی حفاظت فرما, سب کو اپنی حفاظت میں لے لے. ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما, ان کا تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان سے محبت رکھنے والوں کی حفاظت فرما, ان کا انتظام کرنے والوں کی حفاظت فرما. تمام آفات اور بلیات سے حفاظت فرما, دشمنوں کی دشمنی سے, ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرما, علماء دین کی حفاظت فرما, اور سب سے بڑی دولت اے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, اعمال کی حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ان کی اولاد کے مستقبل کو روشن فرما. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شیان شان عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.